میں اپنے محبوب کے غلاموں کو ایک طریقہ بتایا ہے۔ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اگر تم کوئی خطا کر لو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہیں کس در پر جانا چاہیے، تمہیں کس کا وسیلہ بنانا چاہیے۔ وہ وسیلے کے من کرو، آؤ قرآن پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تم اپنی جان پر ظلم کر لو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ کہاں آؤ؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ ارے ہم وسیلہ تو سرکار کا ہی ڈالتے ہیں نا، کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، پڑھ لو آپ بھی، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا۔ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب ہمیں کوئی گزند پہنچتی ہے، ہم آقا علیہ السلام کے در پر کیوں جاتے ہیں، کیوں دروازہ کھٹکھاتے ہیں؟ کیونکہ صحابہ اکرام نے بھی ایسے کیا ہے۔ اللہ میرے نبی کے اصحاب جب کوئی تکلیف پہنچ جاتی تھی میرے نبی کی بارگاہ میں جاتے تھے، بارگاہ رسالت مآب میں جا کر عرض کرتے تھے، اللہ کے نبی ان کے لیے دعا کرتے تھے، ان کی مشکلیں حل ہو جاتی تھیں۔ ہم بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور وہاں جا کر کیا کرو؟ جی اللہ اکبر۔ فرمایا جاؤگا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤگا فاستغفر اللہ، فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ ایویں گال نہیں بننی، پھر میرا جو محبوب ہے وہ بھی تمہاری سفارش کر دے۔ واستغفر لهم الرسول، تمہاری بات میں ویسے نہیں مانوں گا جب تک میرا رسول تمہارا سفارشی نہ بن جائے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، آج دنیا میں بھی اپنے نبی کو سفارشی مانتے ہیں، اور قیامت والے دن بھی سرکار کے صدقے سے جنت میں جائیں گے، وہاں بھی ہمارے نبی۔ اور یہ قیامت کی بات تو بعد میں ہے، ارے جب ہم مرتے ہیں تو قبر میں بھی ہمارے نبی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور مومن ایمان والا اس کو موت کا ڈر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے کہ جب میں مروں گا میرے آقا مجھے زیارت کروائیں گے، قبر میں سرکار آئیں گے۔ اللہ 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 اللہ، جب سرکار قبر میں آئیں گے، ایمان والا، ایقان والا، وجدان والا، رحمان والا، میرے نبی والا جب میرے آقا کو دیکھے گا تو کہا جائے گا ما کنت تکون فی حق ھذا الرجل، اس کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا رہا ہے؟ ہاں جی، تو جو ایمان والا ہوگا وہ تو یہی کہے گا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ ایمان والا تو سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا، حاضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اپنے نبی کی پہچان پیدا کرو، اپنے نبی کی پہچان پیدا کرو، اور ایسا رنگ ڈھنگ اختیار کرو کہ ہمیں ہر بندہ دیکھ کر کہے یہ سنی مسلمان جا رہا ہے۔ میں آج بھی ایمان سے کہتا ہوں، ہمارا عالم دین، ہماری مساجد کے امام کہیں بھی جا رہے ہوں گے وہ دور سے پتہ چل جاتے سنیوں کا مولوی ہے، یہ سنیوں کا مولوی ہے، یہ عاشق مصطفیٰ ہے، عاشق رسول ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے اور اس کے محبوب کے غلاموں کے صدقے، انبیاء، اولیاء کرام، صحابہ کرام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ چہروں پر رونق عطا فرما دیتا ہے۔ ساڈا مولوی کالا بھی ہوئے وہ بھی سونا لگتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ عزیزان محترم، اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے ذمے دو حقوق دیے ہیں، دو حقوق رکھے ہیں۔
ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہیں؟ اللہ کا حق کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اللہ کی عبادت کرو، ہاں جی، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور دیگر شعائر اسلام۔ اور حق العبد یہ ہے کہ اے بندے تیرے ہاتھ سے، تیری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حضور فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجدار صداقت، تاجدار حیاء، ماہ صدق و صفا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیشہ منہ میں پتھر لیے پھرتے تھے، پتھر رکھتے تھے منہ میں۔ کس لیے؟ اس لیے رکھتے تھے کہ کہیں مجھ سے زیادہ بات نہ ہو جائے۔ جب صبح اٹھتے تھے نا، اللہ اللہ، میرے نبی کے پیارے صحابی، وہ پیارے صحابی جنہوں نے کندھوں پر اٹھا کر نبی کو پہاڑ پر چڑھایا تھا، ہاں جی، صبح غار ثور پر لے کر گئے تھے نا، اللہ اللہ، یہ کسی کو شرف نہیں ملا، یہ کسی کو شرف نہیں ملا۔ کعبۃ اللہ کے بت توڑ رہے تھے نا، تو حضرت علی سے سرکار نے فرمایا، اے علی، یہ اوپر والے بت جو ہیں نا ان کو تم توڑو، یہ میرا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی آپ کی، اگر آپ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہاں جی، میں تمہاری گود، آپ میری گود میں تھے تو وہاں پر آپ نے سورج کو اشارہ کیا، وہ بھی واپس آ گیا، یا رسول اللہ آپ اتنی داڑے گلوں ٹوٹ دے، نکے نکے۔ حضور نے فرمایا اس میں بھی راز ہے، اس میں بھی راز ہے۔ ارے اللہ کے محبوب کے جو غلام ہیں، اللہ کی قسم ہم ہر صحابی کو مانتے ہیں، جن کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات بھی ہم ان کو بھی اس طریقے سے مانتے ہیں جس طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یہ بت پھر کیسے توڑے جائیں؟ حضور نے فرمایا میں تھلے بہنا، تو میرے موڈیاں سے چڑھ جا۔ اے علی میں تھلے بہن، یا رسول اللہ میں یہ جسارت کر سکتا ہوں، آپ کے کندھوں پر سوار ہوں؟ حضور نے فرمایا الامر فوق الادب، یہ میں حکم دے رہا ہوں تو میرے کندھوں پر سوار ہو جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اس میں یہ بھی بات ہے کہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر چڑھ جائیں، آپ میرے نبی ہیں، آپ میرے آقا ملجا و ماوا ہیں، یا رسول اللہ بے ادبی ہوگی کہ میں آپ کے کندھوں پر سوار۔ سرکار نے فرمایا تو نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا، تو نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، میں صدقے جاؤں۔ ادھر صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ پتھر بڑے نکیلے ہیں، آقا میرے کندھوں پر سوار ہو جائے، میں اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے جاتا ہوں۔ تو سرکار بیٹھ گئے، کوئی استفسار نہیں کیا، کوئی سوال و جواب نہیں کیا۔ اللہ اللہ، یہ میرے نبی کی بارگاہ ہے۔ عزیزان محترم، حقوق العباد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری بھی بنتی ہے، ماں باپ کی تابع داری بھی بنتی ہے، عزیز و اقارب رشتہ داروں سے قطع تعلقی، یعنی اس کو چھوڑنا، قطع تعلقی نہ کرنا، رشتوں کو جوڑنا یہ بھی ہے، اور ہمسائے کے حقوق کو پہچاننا یہ بھی شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، عزیز و بزرگوں، یہ یاد رکھو کہ جب بندے کے حقوق سلب ہوتے ہیں، باپ ناراض ہو جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ بچہ جاتا ہے ابا جی مجھے معاف کر دو، مجھ سے یہ غلطی ہوگی، معافی مل جاتی ہے، معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے، اللہ اکبر، کہ ماں باپ اتنا خفا ہو جاتے ہیں کہ اس کو آک کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر ایک شاعر کہتا ہے، پنجابی دا شاعر ہے، وہ کہتا ہے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، صرف ایک گناہ ہوئے میرا
میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دے سے نکالا او یارا لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے اوپر دے ہی پاون والا۔ ماں پیو غصے میں آ کر آگ کر دیتے ہیں، لیکن میرا اللہ سارا دن ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے۔ کسی سے پوچھا جا بھائی نماز پڑھ دے ہو؟ ہاں جی ایک پڑھ لینے ہیں فجر دی، کسی ویلے دا لگے تو مغرب دی پڑھ لینے، نمازی واوا ہوندے۔ وہ عزیزان محترم، روٹی آپ دن میں ایک وقت میں یعنی کہ دن میں ایک وقت کھاتے ہو، 3 وقت روٹی کھاتے ہو، چائے بھی پیتے ہو، اور کئی لوگ اللہ اکبر جب اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو تو اللہ نے نماز کس پر فرض کیا جو اللہ سے رزق حاصل کرتا ہے؟ نماز اللہ نے فرض کیا تو یہ 5 وقت کیا ہے۔ یہ 50 پڑھنیاں پیندیاں نا تو پھر لگ پتا جانا سی جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر چھٹے آسمان پر آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یا رسول اللہ، رب نے کیا آپ کی امت پر فرض کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے 50 نمازیں دی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بڑا تجربہ ہے، واپس جاؤ جا کے عرض کرو بہت زیادہ نمازاں نے تاری امت نہیں پڑھ سکے گی، جو میری امت بھی اسی طرح۔ حضور گئے آئے اس میں راز کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا رب ارنی انظر الیک، یا اللہ ایک دیدار کی جھلک دکھا دے، تو رب کائنات نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ کوئی موقع دے نا، یا اللہ کوئی وقت ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو رب نے فرمایا میرا محبوب معراج کی رات آئے گا، تیرے پاس آئے گا، تو اس کو میرے پاس بھیجنا، میں تیرے پاس بھیجوں گا، پھر تو میرے پاس بھیجنا۔ تو پھر من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو تا شدی، تا کس نہ گویت بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ، ہے تو میرا کلیم، لیکن وہ ایک موقع ہے جو مجھے دیکھ لے گا، جو میرے نبی کو دیکھ لے گا، وہ جو نبی معراج کی رات آئے گا، جو اس کو دیکھ لے گا وہ مجھے دیکھ لے گا۔ میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستو، 2 حقوق ہیں، حق العبد اور حقوق اللہ۔ اچھا، اب جب باپ ناراض ہو جائے باپ کے پاس جاتے ہیں، ماں ناراض ہو جائے ماں کے پاس جاتے ہیں، دوست ناراض ہو جائے اس کے پاس جاتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا اللہ اگر تو ناراض ہو جائے پھر کس کے پاس جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نظر نہیں آتا، محسوس ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دن کے پہناوے میں بھی محسوس ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں بھی محسوس ہوتا ہے، بارش برستی ہے محسوس ہوتا ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، یہ آسمان جو کہ بغیر کسی آسرے کے کھڑا ہے، دیکھیں تو اللہ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن نظر کسی کو نہیں آتا۔ تو جب ہم اللہ کی نافرمانی کر لیں تو پھر کہاں جائیں، کیا کریں؟ تو پھر جب یہ بات آتی ہے، یہ سوال آتا ہے، تو ہم اللہ کے قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اے اللہ کے قرآن یہ بتا جب اللہ ناراض ہو جائے پھر ہم کہاں جائیں، کہاں سے اللہ کو تلاش کریں؟ بے شک وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ میری شارک کے بھی نزدیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہماری دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے۔ اللہ دکھانے پر قادر ضرور ہے لیکن ہم دیکھ سکتے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ ناراض ہو جائے کیا کرے؟ جب ہم نے قرآن سے پوچھا، قرآن کو دیکھا تو جواب آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ فرمایا جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، اللہ کو ناراض کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، اللہ کے نبی کو ناراض کرنا اپنی جان پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ،
بندے کہتے ہیں جی ہوں کیڑا پیسے خرچے، بہت پیسے بڑے لگتے ہیں جی، ہوائی جہاز کا خرچہ بڑا ہے تو کیویں کریے؟ اللہ نے فرمایا جاؤ۔ اور میرے پیارے دوستو، اس میں علماء فرماتے ہیں اللہ نے جاؤ کا فعل مکہ نہیں فرمایا، جاؤ کا فعل مدینہ نہیں فرمایا، جاؤ کہہ کر ہمیں یہ بشارت دے دی ہے تم چاہے امریکہ میں ہو، چاہے افریقہ میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، اور ملک کے جس کونے میں بھی ہو، میرے نبی کا وسیلہ ڈالو، اللہ تعالیٰ تمہارے وسیلے کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشقالنا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ نے قرآن میں ہمیں ایک طریقہ، ایک سلیقہ بتا دیا، ایک رہنمائی فرما دی، اللہ اکبر، کہ جب تم اپنی جان پر ظلم کر لو نا تو پھر میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ اور میرا نبی تمہاری سفارش کر دے۔ پتہ چلا دنیا میں بھی آقا دو جہاں سفارش فرمائیں گے، قبر میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفارش فرمائیں گے، اور میدان محشر میں تو جو میرے آقا کی شان دکھائی جائے گی وہ انبیاء بھی دیکھیں گے، اولیاء بھی دیکھیں گے، صلحاء بھی دیکھیں گے، سارے دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محشر کا دن جو ہے وہ اس لیے سجایا ہے، میدان اس لیے سجایا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی شان دکھانی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راہ بتا دی، ایک طریقہ اور سلیقہ بتا دیا کہ جب تمہیں کوئی ضرورت ہو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اللہ اللہ۔ اور یہ ویسے ہی بات نہیں ہے اللہ اللہ میں قربان جاؤں۔ آؤ ایک حدیث پاک سنتے ہیں، وقت بھی میرا خیال ختم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کی دستگیری فرماتے ہیں، جو بھی سائل آتا ہے اس کو خالی نہیں لوٹاتے، بلکہ جو اس کی طلب ہوتی ہے اس کی طلب کے سوا عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں فلا تنہر، اے محبوب کوئی سوالی تیرے پاس آ جائے اس کو جھڑک نہیں مارنی، اس کو عطا فرمانا ہے۔ اس لیے عطا فرمانا ہے کہ ساری کائنات کی، ساری زمین کی کنجیاں، اس کے خزانوں کی کنجیاں اے محبوب میں نے تجھے عطا فرما دی ہے۔ سارے زمین کے خزانوں کی کنجیاں تیرے پاس ہے محبوب، جو آئے اس کو عطا فرماتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، ایک عربی ہے، ایک پینڈو ہے، ایک گاؤں کا بندہ، اللہ گاؤں میں رہنے والا، اس نے اپنی جانوں پر کافی ظلم کیے تھے، اس نے کافی خطائیں کی تھیں، اس سے کافی گناہ سرزد ہوئے تھے۔ وہ بندہ اس نے جب قرآن پاک کو پڑھا، اس قرآن پاک میں جب یہ سنا وَلَوْ أَنَّهُمْ